کراچی میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے۔ جلوس میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ صورتحال بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز دانیال سید۔ جی بالکل، کراچی میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس اپنے مقرر کردہ راستوں پر گامزن ہے۔ میرے کیمرامین سجاد اگر مناظر دکھا سکیں کہ اس وقت احمد جناح روڈ پر جلوس موجود ہے۔ نشتر پارک میں جو مجلس اعظم منعقد ہوئی تھی اس سے علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے خطاب کیا اور اس کے بعد عزاداران سید الشہداء نے امام بارگاہ علی رضا کے سامنے نماز ظہرین ادا کی۔ کمشنر کراچی پولیس چیف آزاد خان سمیت دیگر پولیس کے اعلیٰ حکام نے جلوس کا دورہ کیا، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ جلوس کی ایک جانب مختلف سبیلیں جو ہیں ان کے سٹالز موجود ہیں جو عزاداروں میں شربت اور پانی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پولیس کی اگر بات کی جائے تو 6000 سے زائد پولیس کے جوان تعینات ہیں، 1000 سے زائد ٹریفک پولیس اہلکار تعینات ہیں۔ 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس جو ہے وہ برآمد ہو چکا ہے اور اپنے مقرر کردہ راستوں پر گامزن ہے۔ جی لاہور میں پانڈو اسٹریٹ اسلام پورہ سے برآمد ہونے والا 9 محرم کا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے احمد فراز۔ جی 9 محرم کا مرکزی جلوس اپنے مقرر کردہ راستوں پر رواں دواں ہے۔ یہ جلوس آج صبح 10 بجے پانڈو اسٹریٹ اسلام پورہ سے شروع ہوا تھا اور اپنے مقرر کردہ راستوں سے ہوتا ہوا اب یہ پرانی نارکلی پہنچا ہے۔ یہ جلوس پرانی نارکلی سے خیمہ سادات جائے گا اور پھر خیمہ سادات کے بعد یہ جلوس انہی راستوں سے واپس جو ہے رات کو 12 بجے پانڈو اسٹریٹ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے شرکاء کے لیے بہت سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ سیف سٹی کے کیمرے نصب کیے گئے ہیں، ضلع لاہور کے کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام راستوں پر جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کیا گیا ہے اور خاردار تارے لگا کر جو دیگر راستے ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے اور جلوس کے شرکاء کو 4 درجاتی سیکیورٹی کے بعد جلوس میں شامل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تمام شرکاء کو فزیکل جو ہے ان کو میٹل ڈیٹیکٹر اور پھر واک تھرو گیٹ سے گزارنے کے بعد جلوس میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر جلوس کے شرکاء جو ہیں انہوں نے زنجیر زنی بھی کی ہے، نوحہ خوانی بھی کی ہے اور ماتم بھی کیا ہے اور تمام یہ جو جلوس ہے تمام راستوں پر پانی کی سبیلیں بھی لگائی ہیں، دودھ کی سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں۔ یہ جلوس جو ہے یہ خیمہ سادات پہنچے گا اور پھر خیمہ سادات کے بعد واپس یہ رات کو 12 بجے تقریباً اسلام پورہ پانڈو اسٹریٹ پہنچ کر اختتام پذیر ہو جائے گا۔ جی اسلام آباد میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس اپنی منزل کی جانب گامزن ہے۔ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز شہراز گردیزی۔ جی بالکل، اسلام آباد میں 9 محرم الحرام کا جلوس اپنے مقررہ راستوں پہ گامزن ہے۔ جلوس میں بڑی تعداد میں عزادار امام حسین شریک ہیں جو عزاداری کر رہے ہیں، شہدائے کربلا کو پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ جلوس کے اندر مختلف جو شبیہات ہیں وہ بھی اس جلوس کا حصہ ہیں۔ اس وقت شبیہ ذوالجناح آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہیں اور اس ذوالجناح کو کیسے تیار کیا جاتا ہے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ یہ بتائیں کہ شبیہ ذوالجناح کی جو تیاری ہے وہ کیسے کی جاتی ہے؟ شبیہ ذوالجناح کی تیاری کے لیے اس کے لیے مخصوص ہمارے پاس زیورات ہوتے ہیں، ان سے سجایا جاتا ہے، مخصوص چادر ہوتی ہے اسے سجایا جاتا ہے اور کچھ تبرکات اس پہ لگائے جاتے ہیں۔ اور یہ بتائیں کہ اس کو یہاں پہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، کس مقصد سے آپ جلوس میں لے آتے ہیں؟ یہ اس کو اس مقصد کے لیے لاتے ہیں، یہ امام حسین سے وفاداری کی علامت ہے ہمارے پاس، تو اسی لیے ہم جو ہے اس کو اس جلوس میں لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ یہ شبیہ بھی جو ہے ایک ہمارے پاس وفا کی علامت ہے۔ پشاور میں شب عاشور کا پہلا جلوس امام بارگاہ قمر بنی ہاشم و امام بارگاہ سائیں زریں امامیہ کالونی گل بہار سے برآمد ہوا۔ تفصیل بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز ابوبکر صدیق۔ پشاور میں 9 محرم الحرام کے دونوں جلوس جو ہے وہ اختتام پذیر ہو چکے ہیں۔ پہلا جلوس امام بارگاہ حسینیہ ہال سے برآمد ہوا تھا جبکہ جو دوسرا جلوس ہے وہ امام بارگاہ بی بی صاحبہ سے برآمد ہوا تھا۔ اس وقت شب عاشور کا پہلا جلوس جو ہے وہ برآمد ہو چکا ہے۔ یہ جلوس جو ہے امام بارگاہ سائیں زریں اور امام بارگاہ قمر بن ہاشم سے جو ہے وہ برآمد ہوا ہے۔ مجموعی طور پر آج شب عاشور کے تقریباً 16 جلوس برآمد ہو گئے۔ یہ تمام جلوس جو ہے رات بھر اپنے جو قدیمی راستے ہیں اس پر رواں دواں ہوں گے اور فجر کے وقت جو ہے اپنے اپنے امام بارگاہوں پر اختتام پذیر ہوں گے۔ جلوس میں شامل عزادار جو ہے وہ سینہ کوبی اور نوحہ خوانی کر رہے، جبکہ جلوس کے گزرگاہوں پر جو ہے سبیلوں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی کی ہم بات کریں تو غیر معمولی انتظامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ وقتاً فوقتاً جو پولیس کے اعلیٰ حکام ہیں وہ جلوس کے روٹس کا دورہ کر رہے اور تمام تر صورتحال کا جو ہے وہ جائزہ لے رہے۔ نہ صرف پولیس بلکہ جو دیگر ادارے ہیں ریسکیو 1122 WSSP اور جو دیگر متعلقہ ادارے ہیں وہ بھی اپنے خدمات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جی
हैदराबाद में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी मातमी जुलूस लतीफ़ाबाद 5 नंबर से बरामद हुआ। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तफसील बता रहे हैं अली नईम। मुहर्रम उल हराम का मरकजी मातमी जुलूस लतीफ़ाबाद 5 नंबर इमाम बारगाह चारदा मासूमीन से बरामद हुआ था। रास्ते में सलामिया हुसैन चौक के मकाम पर जुलूस के शुरका ने नमाज ज़ोहरैन की अदायगी की, मजलिस भी बर्पा की गई और मातम भी किया गया। इसके साथ ही साथ जो अज़ादार जुलूस में शरीक हैं वो नोहा खानी भी कर रहे हैं, सीनाकोबी भी कर रहे हैं। जुलूस के अज़ादारों के लिए जगह जगह सबीलें भी कायम की गई हैं। जुलूस के इंतज़ामात देखने के लिए मेयर हैदराबाद काशिफ चोरो ने भी इसमें शिरकत की और जायज़ा लिया। इस जुलूस के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। रेंजर्स के साथ पुलिस के एहलकार भी ड्यूटी की अपनी अंजाम दे रहे हैं। कोयटा में 9 मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में मातमी जुलूस निकाला गया। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए। शहर में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट डेटा सर्विस मुअत्तल रही। शहाब उमर की रिपोर्ट देखिए। कोयटा में 9वें मुहर्रम उल हराम का शब्बी जुलजना का मातमी जुलूस दोपहर के वक्त इमाम बारगाह नासरुल अज़्ज़ा से बरामद हुआ। जुलूस में शामिल अज़ादारों ने नोहा ख़्वानी और सीनाकोबी की। यह जुलूस मकानगी रोड और उस्मान रोड से होता हुआ वापस इमाम बारगाह नासरुल अज़्ज़ा पहुँचकर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस जुलजना जो है ये तारीख़ी एक जुलूस है हमारा, जो इमाम बारगाह नासरुल अज़्ज़ा का क़याम अमल में आया 1950 में। उस वक्त से लेकर आज तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जुलूस जुलजना 9 तारीख को इसकी बरामदगी होती है। जुलूस से कबल इमाम बारगाह नासरुल अज़्ज़ा में मजलिस आज़ा बर्पा हुई, जिसमें आज़ादारों ने शिरकत की। इस मौका पर शिया कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। 9 मुहर्रम उल हराम का ये जुलूस अभी निकलेगा और पीछे थोड़ा सा रास्ता ये तय करके वापस इसे इमाम बारगाह पे इख्तिताम पजीर होगा। इसी तरह जो है मस्जिद का जुलूस बखैर आफियत वहाँ पे पहुँच चुका है। कोयटा में सिक्योरिटी इंतजामात के तहत 9वें मुहर्रम के जुलूस के रूट्स की तरफ जाने वाले रास्ते और वहाँ दुकानें और कारोबारी मराकज़ सील कर दिए गए थे, जबकि शहर में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहने के अलावा मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद रही। कैमरामैन अरशद नईम के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़ कोयटा। लाहौर के इलाके शादमान में इमाम बारगाह कसरे बतूल से बरामद होने वाला 9 मुहर्रम उल हराम का जुलूस वापस कसरे बतूल पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया है। तफसील बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरम आवान। जी बिल्कुल, लाहौर भर में 9 मुहर्रम के जो मजालिस और जुलूस हैं उनका सिलसिला जारी है। शादमान का जो मरकज़ी जुलूस था वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। सुबह 9 बजे ये जुलूस जो है वो कसरे बतूल इमाम बारगाह से बरामद हुआ, जिसके बाद वो रवायती रास्तों से होता हुआ आगे बढ़ा। अज़ादारों ने भी बड़ी तादाद में जुलूस में शिरकत की, जिसके बाद नोहा ख़्वानी भी की, मातमदारी भी की अज़ादारों ने। तो उसके बाद जो है नमाज ज़ोहरैन भी अदा की गई। नमाज ज़ोहरैन के बाद दोबारा से जुलूस का सिलसिला शुरू हुआ और मुख्तलिफ़ रास्तों से होते हुए जैसे शादमान चौक से होते हुए आगे बढ़ा और आगे बढ़कर ये जो मरकज़ी कौमी चौक है यहाँ पर इख्तिताम पजीर हो गया है। अगर हम इंतज़ामात की बात करते हैं तो इंतज़ामात यहाँ पर काफ़ी अच्छे देखे गए। फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी यहाँ पर मौजूद थी। DIG ऑपरेशंस ने भी यहाँ पर इंतज़ामात का जायज़ा लिया और वो यहाँ पर आकर दौरा भी करके गए। इसके अलावा जो पानी की सबीलें थी इंतज़ामिया की जानिब से भी लगाई गई और लोगों की जानिब से भी यहाँ पर लगाई गई। खाने के जो सबीलें थी वो भी वसी तादाद में यहाँ पर मौजूद थी। मेडिकल की सहूलत भी यहाँ पर दी गई।